الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف پیارے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، آج ہم مرکز دعوت اسلامی فیضان مدینہ میں 27ویں شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کے لیے جمع ہیں، اور یہ وہ عظیم الشان رات ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیر کروائی، سبحان اللہ، جنت کی سیر کروائی، آسمانوں کی سیر کروائی، عرش اولا پہ بلایا، سدرۃ المنتہا سے پار لا مکان جس کی کیفیت اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور پھر اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ یقیناً یہ بہت ہی عظمت، شان اور رفعت والی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات کے طفیل اور اس بابرکت اور نیک جگہ پہ جمع ہونے کے طفیل ہم سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، دارین کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں کروایا؟ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک دو ہم سنتے ہیں تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں، 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں۔ زمین پر میرے وزیر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آسمانوں پر میرے وزیر جبرائیل و میکائیل، یہ مقرب فرشتے جبریل اور میکائیل یہ میرے وزیر ہیں۔ یہ جامع ترمذی جو سیاستہ میں شامل ہے اس کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو اب وزیر اس کے ہوتے ہیں جو بادشاہ ہو، جو شہنشاہ ہو، تو ماننا پڑے گا یہاں بھی ان کی سلطنت ہے، وہاں بھی انہی کی سلطنت ہے۔ کوئی نبی علاقے کے لیے، شہر کے لیے، بستی کے لیے، مخصوص وقت کے لیے، لیکن جب باری آئی میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، اللہ نے عالمین کے لیے آپ کو نبی الرسول اور رحمت للعالمین بنا۔ کوئی ہویا 2-4 ملکاں دا حاکم، کوئی ہویا 2-4 ملکاں دا حاکم، میرے کملی والے دی 2 جگ تے شاہی، میرے کملی والے دی 2 جگ۔ تو اللہ نے معراج کی رات فرمایا محبوب ذرا اس سلطنت کا بھی دورہ فرمایا۔
کیونکہ فرشتے بھی آپ کی دید کے مشتاق ہیں۔ ایک تفسیر کے حوالے سے ایک روایت نظر سے گزری کہ جب آقا علیہ السلام آسمانوں کی طرف چلے تو نور کی سیڑھی لگائی گئی۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، لیکن جو اس کے درجے تھے، ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 70 سال کی راہ تھی۔ وہ نور کی سیڑھی کے دونوں طرف بھی اللہ کے مقرب فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اور ایک فرشتے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 25,000 سال پہلے میں یہاں اسی انتظار میں کھڑا ہوں، کب وہ شب معراج آئے گی، مولا تیرا محبوب آئے گا، میں دیدار کروں۔ سبحان اللہ۔ تو فرشتے بھی محبوب کے دیدار کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور ایک حکمت یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، انسان کو تخلیق کرنا چاہتا ہوں، آدم کو بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا تھا مولا یہ شر فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کی نگاہ ہم جیسوں پر تھی، لیکن خالق کائنات اپنے محبوب کو دیکھ رہا تھا۔ اور جب بتایا تو فرشتوں نے بھی عرض کیا یا اللہ پھر اس محبوب کو ذرا آسمانوں پر بلا تاکہ تیرے محبوب کا ہم بھی دیدار کریں۔ تو بیت المعمور پر فرشتے بھی جمع ہوئے اور پیارے محبوب نے فرشتوں کی بھی امامت فرمائی۔ سب سے اولا سب سے بالا بلکہ جہاں فرشتوں کی پرواز بھی ختم ہو گئی، جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے اس نے بھی عرض کر دیا کہ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرہ سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا، اگر ایک بال برابر بھی جاؤں گا تو میں جل جاؤں گا۔ جہاں نوری فرشتوں کا سردار رک گیا اس سے آگے جا رہے ہیں میرے اور آپ کے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کہنا پڑے گا حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا۔ جناب صدیق اکبر جو رازدار ہیں، جو غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں، نبیوں کے بعد جن کا سب سے بلند مقام و مرتبہ ہے، ان سے بھی آقا نے فرما دیا ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں ہے۔